بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طیبہ اور مدثر ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ طیبہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ عبایا پہن کر سکول آیا کرتی تھی۔ کردار اور خوبصورتی کی بات کی جائے تو پورے گاؤں محلے میں اس کی پرہیزگاری اور حسن و جمال کے چرچے تھے۔ اس کی کلاس میں بہت سی لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے تھے، لیکن جب بھی کوئی لڑکا اس سے بولنے کی کوشش کرتا، وہ اسے اپنے سخت رویے سے جھٹک دیتی تھی۔ مدثر جو اس کی کلاس میں پڑھتا تھا، وہ اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ اس کا شمار آوارہ لڑکوں میں ہوتا تھا۔ ایک دن مدثر نے طیبہ سے بات کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ طیبہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ اس نے جلدی سے مدثر سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ ایسا ہونے پر مدثر کا رنگ بھی لال پیلا ہونے لگا۔ اب یہ اس کی انا کا مسئلہ بن گیا اور اس نے اسی وقت دل میں یہ بات ٹھان لی کہ طیبہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی عزت کو داغدار کرے گا۔ مدثر نے نئے نئے منصوبے سوچنا شروع کر دیے کہ وہ کس طرح طیبہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائے۔ وہ جب بھی کلاس میں آتا تو طیبہ کے سامنے ایسا رویہ رکھتا جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو اور اب ایک شریف ترین لڑکا بن گیا ہے۔ لیکن یہ مدثر کی صرف ایک چال تھی جو کہ طیبہ کو پھنسا رہا تھا۔ مدثر کو اللہ نے اچھی شکل و صورت دی تھی جس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہ ہر ایک لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی عزت کو داغدار کر دیتا تھا، اور اس نے طیبہ کے ساتھ بھی یہی کیا۔ طیبہ کا رویہ اس کے لیے انا کا مسئلہ بن گیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ طیبہ کو اپنی محبت میں پھنسائے گا اور اس کی عزت کو داغدار کر کے ہی چھوڑے گا۔ اس لیے وہ طیبہ کے سامنے بہت ہی پارسا اور نیک بننے کی کوشش کرتا تھا۔ طیبہ مدثر کی چال کو نہ سمجھ سکی کیونکہ وہ ایک معصوم اور سادہ دل لڑکی تھی، اور طیبہ اس کا یہ اچھا رویہ دیکھ کر اس سے متاثر ہونے لگی، اور وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ مدثر طیبہ کو اپنی باتوں سے اس قدر متاثر کر چکا تھا کہ طیبہ اب اس پر اندھا اعتبار کرنے لگی تھی اور اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اب طیبہ کی محبت مدثر کے لیے بہت بڑی کمزوری تھی، کیونکہ وہ اپنی ہر بات منواتا تھا، اور طیبہ آگے سے اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ اس کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ایک دن اس نے طیبہ کو ایک ہوٹل پر ملنے کے لیے بلایا اور طیبہ اس سے خوشی خوشی ملنے چلی گئی۔ کچھ دیر پیار بھری باتیں کرنے کے بعد مدثر نے کھانا آرڈر کیا۔ طیبہ کو نہیں پتا تھا کہ کھانے میں نشہ ملا ہوا ہے۔ طیبہ نے جیسے ہی کھانا کھایا اس کی آنکھوں پہ نیند طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر لیٹ گئی۔ مدثر کا بنایا ہوا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے جی بھر کر طیبہ کی عزت کو داغدار کیا اور وہیں اس کو پھینک کر چلا گیا۔ طیبہ کو جب ہوش آیا تو اس نے جلدی سے خود کو کپڑوں میں لپیٹا اور چیخ چیخ کر رونے لگی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ مدثر اس کے جسم سے کھیل چکا ہے اور اس کی عزت کو مٹی میں ملا چکا ہے۔ طیبہ کو اپنے ماں باپ کی عزت خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ گھر جاتے وقت نہ جانے کتنے خیال ذہن میں آ رہے تھے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کا دماغ اور دل کام کرنا چھوڑ گیا اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس نے راستے میں ہی دم توڑ ڈالا۔ یہ کہانی صرف ان معصوم لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنی سادگی اور نادانی کی وجہ سے ہر کسی پر اعتبار کر بیٹھتی ہیں، جو بعد میں ذلت کا سبب بنتا ہے۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ نکاح سے پہلے ایسے تمام رشتوں سے بچیں جو بعد میں رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔